المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد. شب اول ماہ محرم، ماہ شہادت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، ماہ وہ مہینہ جو ضمانت ہوا بقائے اسلام کا. میں قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اولا حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ جو حقیقی معنی میں عزادار ہیں، وارث غم ہیں، پہلے ان کی خدمت میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنے آقا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بھی حضرت سید الشہداء کی شہادت کے اس مہینے کی آمد پر میں آپ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اس ماہ عزا میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے کہ جو خدا پسند ہو، زہرا پسند ہو. یا اللہ ہم کو پڑھنے میں، بیان کرنے میں اور ان مؤمنین کو عزا میں شرکت میں خلوص نیت عنایت فرما. جس حدیث مبارک یا جن حدیثوں کی تلاوت کی گئی ہے، ماشاء اللہ مجلس حسین کے طفیل میں حضرت سید الشہداء کے صدقے میں آپ تمام حضرات ان احادیث سے واقف ہیں. مشہور اور معروف حدیث ہے پیغمبر کی، فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس کا مطلب پیغمبر نے حسین کے بچپنے ہی میں یہ بات سب کو سمجھا دی تھی کہ اگر ہدایت چاہیے تو حسین کے در پر آنا ہوگا، نجات چاہیے تو حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا. نہ ہدایت بغیر حسین کے مل سکتی ہے، نہ نجات بغیر حسین کے مل سکتی ہے. یا دوسری حدیث بہت مشہور ہے، یہ بھی ہمارے یہاں بھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حسین بس اتنا سا فرق ہے کہ کہیں الف لام ہے اور کہیں الف لام نہیں ہے، مطلب ایک جیسا ہے. حسین منی و انا من حسین، کہیں ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. البتہ اس دوسرے فقرے میں بعض علماء میں ہمارے یہ گفتگو ہے کہ آخر یہ دوسرا فقرہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے. حسین منی و انا من حسین یا من الحسین تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد والا جو فقرہ ہے کہ احب اللہ من احب حسین، بعض کہتے ہیں کہ یہ فقرہ، یہ جملہ خبریہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جملہ دعائیہ ہے. اگر جملہ خبریہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اور اگر جملہ انشائیہ ہے تو بغیر دعا کے ہو نہیں سکتا. گویا پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کر
جو میرے حسین سے محبت کرے. دونوں صورتوں میں بات پکی ہے کہ جو حسین کا محب ہے وہ محبوب الہی ہے. اگر خبر دے رہے ہیں تو پیغمبر کی خبر غلط نہیں ہے، اور اگر دعا کر رہے ہیں تو دنیا کی دعا. قرآن پڑھیے، قرآن مجید نے جو گناہگاروں کی توبہ قبول ہونے کے شرائط بیان کیے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جاؤک میرے پیغمبر وہ آپ کے پاس آ جاتے، اور آپ کے پاس آنے کے بعد فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آن کے اللہ سے استغفار کرتے. نہیں ہے کہ وہ تنہا استغفار کرتے، بلکہ وہ استغفر لہم الرسول، ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا. لوجد اللہ تواب الرحیمہ. تو یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم کو اپنی دعا قبول کروانی ہے تو پیغمبر کے پاس آؤ. پیغمبر اگر اشارہ کر دیں تو خدا تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا. ساری کائنات کی دعا قبول ہو پیغمبر کے ذریعے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس میں شک نہیں کہ نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. یعنی نسخہ دے دیا، اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ، محبوب الہی ہو جاؤ. صلوات بر محمد و حضرت سید الشہداء سلام، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا دونوں حدیثوں، وہاں حسین منی و انا من حسین، یہاں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. آج کا جو معاشرہ ہے، آج کا جو سماج ہے، آج کے جو حالات ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو کوئی صحیح رہنما مل جائے، صحیح گائیڈ کرنے والا مل جائے. ہم کدھر جائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس دہشت گردی کے زمانے میں اگر کہیں صحیح راہ مل سکتی ہے تو پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. طاقت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود جو امام حسین سلام اللہ علیہ کا طرز عمل ہے وہ قیامت تک سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے. آج پہلے دن بہت طولانی مجلس نہیں ہونا، جلدی جلدی میں مسائل پر جانا چاہتا ہوں، لیکن وہی مسئلہ کہ حسین کو اگر اپنا لیا جائے تو انسان پھر دھوکہ نہیں کھا سکتا. ہدایت کا چراغ حسین ابن علی کی ذات. کیا کچھ اختیار حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے پاس نہیں ہے، لیکن ان اختیارات کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر دیکھیں اس دن سے لے کر کے اور روز عاشور تک، جس دن حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس دن سے لے کر کے اور روز عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی مستقل کوشش یہ رہی ہے کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے. صلوات بر محمد وآل. اس اعتبار سے اگر آدمی مطالعہ کرے تو جس دن سے مطالبہ بیعت ہوا ہے اس دن سے لے کر کے اور روز عاشورہ تک حضرت سید الشہداء کا ایک مقصد تھا، بیعت تو نہیں کریں گے اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش مستقل حضرت سید الشہداء کی یہ رہی کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے. آپ شروع سے چلیے. یزید تخت حکومت پر آیا لعنت اللہ علیہ. باپ کے مرنے کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا. پہلا کام ولید جو کہ گورنر ہے اس وقت مدینے کا، اس کے پاس پیغام بھیجا گیا، یہ اور حسین ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر ہمارے پاس روانہ کر دیا جائے. خط پہنچا ولید کے پاس. ایک ذرا سا ہم آپ کو یہ عرض کر دیں، یہ ولید کون ہے؟
الحمدللہ آپ جانتے ہیں یہ ولید ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کوفے کا گورنر تھا، شراب کے نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت نماز اسی نے پڑھائی تھی۔ اس زمانے میں مدینے میں سب کچھ اختیار جس کے ہاتھ میں تھا وہ تھا مروان ابن حکم۔ مروان وہ انسان ہے کہ جب یہ شکایت آئی ہے ولید کے شراب کے نشے میں صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دینے کی جب خبر آئی ہے تو ولید کو وہاں سے ہٹانے والا، ولید کو برخاست کرنے والا کون ہے؟ یہ مروان ہے۔ آج حالات بدلے ہیں، ولید مدینے کا گورنر ہے، مروان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ مروان ایک عام انسان کی طرح مدینے میں ہے، لیکن بہرحال چونکہ پہلے ایک حیثیت تھی اس کی تو آنا جانا دارالامارہ اور دارالخلافہ میں ہے۔ ولید کے پاس خط پہنچا یزید کا کہ ان سے اور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے بیعت لے لو، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچا، آپ کو ولید نے بلایا ہے، یہیں سے آپ شروع کیجئے، تاریخ پڑھنا اور ہے، یہیں سے اسٹارٹ کیجئے آپ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچتا ہے کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے۔ کیا امام حسین علیہ ایک ایسا انسان، صلوات بر محمد و آل، ایک ایسا انسان کہ جس کی پرورش میں، جس کی تربیت میں، جس کے باپ کے پرورش اور تربیت میں آپ کی رقم لگی ہو، آپ کا پیسہ لگا ہو، آپ کی وجہ سے آج جو کچھ ہوا ہے وہ بن کے آیا ہے۔ اب وہ جناب ایک بڑے عہدے پر آ گیا ہے، میئر ہو گیا ہے، ڈی ایم ہو گیا ہے، اتفاق سے آپ کے شہر میں آ گیا، آپ کو کیا توقع ہوگی؟ میں نے پڑھایا ہے، میں نے اس کی فیس جمع کی ہے، میں نے اس کا خرچ پورا کیا ہے، اب آج یہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو آپ کو کس بات کی تمنا؟ وہ آنا چاہیے اس کو آپ کے پاس ملنے کے لیے نا، بجائے اس کے کہ وہ ملنے آتا، اس نے آپ کے پاس پیغام بھیج دیا کہ جناب کیا نام ہے آپ کا؟ ابو الفضل صاحب، آپ کو بلایا ہے فلاں صاحب نے، آپ کو بات بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ میں نے پڑھایا، میں نے اس کی فیس جمع کی، میں نے اس کا خرچ اٹھایا، آج یہ پرائم منسٹر ہو گیا ہے، اتنی توفیق نہیں کہ آ کے مجھ سے مل لے۔ حق ہے آپ کو یہ کہنے کا کہ جاؤ میں ایسے آدمی سے ملنے نہیں آتا۔ پورا دین، پورا اسلام 2 صورتیں اس کی ہیں۔ پیسہ لگا ہے حسین کی نانی حضرت خدیجہ کا، زحمتیں اٹھائی ہے سرکار رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ پورا معاشرہ ڈیولپ کر کے آج یہ جو حکومت بنام اسلام بنی ہے اس میں رقم لگی ہے خدیجہ کی، زحمتیں ہیں امیر المؤمنین اور پیغمبر اسلام کی، اور وہ انسان جو آج اس تخت پر بیٹھا ہے اسی مدینے میں گورنر کی حیثیت سے بلا رہا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کو۔ کیا اتنا حق نہیں تھا حضرت سید الشہداء کو یہ کہنے کا ولید وہ شرابی، کبابی، بے دین انسان، اس کے بلانے پر میں جاؤں گا؟ پیغمبر کا نواسا، فاطمہ کا فرزند، علی کا بیٹا، میں اور ولید کے یہاں جاؤں گا؟ جاؤ کہہ دو میں نہیں آتا۔ یہ حق تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ نہیں تھا؟ لیکن اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یہ فقرہ فرما دیتے کہ میں اس شرابی کبابی ولید کے کہنے پر، بلانے پر نہیں آؤں گا، تو آج اتنا پتہ نہیں آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارے یہاں بمبئی میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ذاکر، اتفاق سے نام ہے ذاکر، ان کو شوق ہوا یزید کو بھی رضی اللہ کہنے کا، شاید آپ نے سنا ہو نہیں سنا۔ اتنے سب کے باوجود تو آج ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے پر آمادہ ہیں۔ اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یہ کہہ کے نہ جاتے یزید کے ولید کے دربار میں، میں فاطمہ کا بیٹا، میں نبی کا نواسا، میں علی کا لاڈلا، اور شرابی کبابی کے یہاں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، حسین نہ جاتے، کل کو مورخ یہ لکھتا یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا،
یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، یزید کا مقصد یہ نہیں تھا، مگر امام حسین نے پہلے ہی مرحلے میں اتنا ٹائٹ اور سخت جواب دے دیا کہ یزید نے کہا کہ اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف نہ لے جاتے تو پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی۔ صلوات بر محمد وآل۔ پوری داستان کربلا کے سبب کس کو قرار دے دیا جاتا؟ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو۔ چلے گئے، جیسے ہی پہنچے ولید کا سامنا ہوا، کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا جواب دیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین بتائیں گے کیسے بات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے۔ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، امام حسین سلام اللہ علیہ کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک ایسا انسان جس کی وجہ سے ساری زندگی باپ کو تکلیف رہی، سارے بھائی کو شہید کروایا، اب اس کے مرنے کی خبر ملی ہے، فطرتاً خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انتقال ہو گیا، امام حسین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ مر گیا، واصل و جہنم ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یہ جواب دے دیتے، خوشی کا اظہار کر دیتے، تو کل کو پھر تاریخ یہی لکھتی اس کا تو باپ مرا تھا، یہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ لہذا یزید اتنی حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن جب حسین نے اظہار خوشی اس طرح کی تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ لہذا امام حسین نہ اظہار خوشی کا، تو اب کیا کریں؟ ارے انتقال ہو گیا، افسوس، خدا غریق رحمت کرے، کیا عمدہ آدمی تھے، کیا نیک یہ آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے کہ اس طرح کا جملہ کہیں گے؟ تو نہ اظہار خوشی کر سکتے ہیں نہ اظہار غم، تو کرے تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد وآل۔ جواب دینے کا ہنر اگر سیکھنا ہے تو حضرت سید الشہداء سیکھے۔ ان الحسین مصباح، نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ غم کا اظہار کر اچھا آئے قرآنی کی تلاوت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لہجہ اور چہرے کا اتار چڑھاؤ نارمل ہو وہ امام کے اختیار میں ہے، لہذا نہ خوشی کا اظہار نہ افسوس کا اظہار۔ جیسے ہی ولید نے کہا کہ انتقال ہو گیا، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں، اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، نہ خوشی کا اظہار ہے نہ غم کا اظہار ہے۔ مگر یہ بتاؤ اس کے لیے تم نے بلایا نہیں، بلایا کس لیے یہ بتاؤ؟ اب امام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، بلایا اس لیے ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اب پھر کتنے راستے ہیں امام کے سامنے؟ بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ جواب دیں، کیا فرزند رسول کے لیے یہ مناسب ہے کہ بیعت کر لیتے؟ نہیں، تو کیا کریں؟ بیعت سے انکار کر دیں؟ میں فاطمہ کا لال اس شرابی کبابی کے ہاتھ سے بیعت کروں؟ امپاسبل، ناممکن۔ پھر وہی جیسے ہی انکار کرتے بات وہی آتی کہ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن پہلے مرحلے میں امام حسین نے اتنا سخت جواب دے دیا کہ یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ لہذا امام حسین کہیں سے یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا آغاز یا بیعت کی شدت کا سبب میں بنوں۔ نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت، ابھی ہاں کر لیجئے، ابھی وعدہ کر لیجئے، ٹھیک ہے کل پرسوں میں 2-4 دن میں بیعت کر لوں گا، چلے جائیں، اس کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، یہ امام حسین کے لیے ممکن ہے کہ غلط وعدہ لے لیں، جھوٹا وعدہ لے لیں۔ کل کو تاریخ یہ کہتی کہ بتائیے صاحب پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، جان بچانے کے لیے العیاذ باللہ استغفر اللہ جھوٹا وعدہ کیا، چلے گئے۔ تو اب امام حسین نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ وعدہ کر سکتے ہیں، تو اب کریں تو کیا کریں؟ ان الحسین مصباح الہدی، جواب کا سلیقہ سیکھنا ہے سید الشہداء سے کوئی سیکھے۔ اب روایت کہتی ہے کہ امام نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بلکہ سوال یہ فرمایا، ولید یہ بتا کیا بیعت کا معاملہ اتنا معمولی ہے
کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے کر دیا جائے؟ ولید نے کہا مطلب کہ صبح ہوگی نا، پبلک کے سامنے بھی معاملہ رکھا جائے گا؟ کہاں؟ فرمایا تو میرے لیے کیا جلدی ہے، مطلب صبح ہونے دو، پبلک کے سامنے بات رکھو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ امام نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں صبح پبلک کے سامنے بات رکھو تو بیعت کر لوں گا۔ صبح ہونے دو، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کرو، مسجد میں پبلک کے سامنے بات رکھو، پھر فرماتے ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، پبلک کے سامنے بات رکھ، پھر ہم غور کریں گے ہم میں اور یزید میں خلافت کا حقدار کون ہے۔ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ یہ کچھ انداز ایسا تھا حضرت سید الشہداء کا کہ ٹھیک ہے صبح ہونے دو، پبلک کے سامنے بات رکھو، دیکھا جائے گا کون، پبلک ڈیسائیڈ کرے گی اینا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں یزید بیعت کا حقدار کون ہے۔ ولید کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے ہی ولید نے کہا آپ جائیے، میں عرض کر چکا کہ ایک زمانہ تھا کہ مروان یہاں سب کچھ تھا، آج وہ ایک پچھلگو کی حیثیت سے ہے، اور یوں تو دشمن اہل بیت ولید بھی ہے، دشمن اہل بیت مروان بھی ہے، لیکن ولید کے مقابلے میں مروان زیادہ سخت دشمن ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس کے لیے تو دونوں ہاتھ، اگر یہ میرا مشورہ ولید کے خلاف جائے تب بھی بہتر، اگر میرا مشورہ حسین کے خلاف جائے تب بھی بہتر۔ جیسے ہی ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے، مروان نے کہا کیا جانے دے رہا ہے، اجازت دے دی تو نے؟ ولید نے کہا بات تو معقول ہے، بات تو صحیح ہے، صحیح فرماتے ہیں۔ اب مروان نے ملعون نے کہا اے ولید، اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ اتنی دیر سے تقریباً 25 منٹ ہو گئے، میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، ہر موقع پر امام حسین نے یہ احتیاط برتی ہے کہ جنگ کے آغاز کا الزام حسین پر نہ آنے پائے، لہذا کوئی سخت جواب حضرت سید الشہداء نے نہیں دیا۔ لیکن اب جبکہ مروان نے کہا یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، اب اگر یہاں حسین گردن جھکا کے خاموشی سے چلے جائے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا۔ لہذا وہی حسین سلام اللہ علیہ جو اب تک بات کو ٹالنا چاہ رہے تھے، بات کو درگزر کرنا چاہ رہے تھے، جیسے ہی مروان نے کہا یا سر قلم کر لے یا بیعت لے لے، ایک مرتبہ مولا ہمارا پلٹا، آواز دی ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ، اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے، اور یہ جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے یزید رجل الفاجر قاتل النفس المحرمہ، یہ بد کردار انسان، یہ بے وجہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور شرابی انسان، بات سن لے، نہیں ہے کہ میری قیامت تک کا جواب دے کے جا رہا ہوں، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں ہے کہ میں، بلکہ قیامت تک جو میرے جیسا ہوگا۔ اور شاید حضرت سید الشہداء کے انہی جملوں کی حنک تھی کہ امام کی شہادت کے بعد جو حیثیت امام حسین کی ہے وہی حیثیت تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے نا۔ ہتھ کڑی پہنا سکتے ہو، بیڑی ڈال سکتے ہو، گلے میں توق ڈال، کسی ذاکر سے آج تک سنا آپ نے کہ دربار یزید میں جب حضرت کو لایا گیا تو یزید نے کہا اچھا حسین نہیں، تم وقت کے امام ہو، تم ہمارے ہاتھوں پر بیعت کر لو؟ حسین کا وہ جملہ یاد ہے سب کو، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ادھر آواز بلند ہوئی، 18 جوانوں کو لے کر کے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ اپنے ساتھ ولید کے دربار میں گئے تھے۔ ایک
ایک کو اندر آنے کی اجازت نہیں. آپ سب یہیں رہیے گا, میری آواز بلند ہو تو اندر آنا. جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی, مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یہ 18 افراد, فوراً حسین نے آواز دی, نہیں ہم جنگ کا آغاز نہیں. مولا جب ان سے کوئی کام لینا نہیں تھا تو لے کیوں گئے تھے؟ تاکہ یہ سبق دیا جا سکے کہ اس وقت جو میری نرمی ہے وہ کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے. میرے ساتھ افراد ہیں جو ابھی اس دربار کو تمام کر سکتے ہیں, لیکن ہم جنگ میں کبھی ابتدا نہیں کرتے. صلوات بر محمد و وہاں سے. اچھا, اب بڑا مشورہ دے رہا تھا نا مروان کہ یا بیعت یا سر قلم کر, تو اب تو حسین نے کہہ دیا نا کہ نہیں کروں گا. نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گا, میرے جیسا قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اب سر قلم کر لو. اس کا مطلب حسین جانتے تھے کہ تمہاری آواز میں دم نہیں ہے, صرف یہ گیدڑ کی بھبکیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہاں سے چلے. روایت کہتی ہے کہ اب جو وہاں سے واپس آئے تو ماں کی طرح چاہنے والی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا, یہ 2 شہید ایسے مظلوم ہیں, باپ بیٹے, بلکہ 3 باپ اور بیٹے, کہ جن کا تذکرہ ایک دن 9 ذی الحجہ کو ہو گیا, اور بیٹوں کا تو وہ بھی اگر شہادت کے دن کہیں مجلس ہو گئی تو ہو گئی. تو میں نے جب سے مجلسیں پڑھنا شروع کی ہے, میرا اپنا طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلی مجلس باپ کی اور دوسری مجلس ان دونوں یتیم بچوں کی, اس کے بعد محرم کا آغاز, اس لیے کہ یہ ابتدا ہے محرم کی. گھر واپس آئے, زینب ٹہل رہی ہے. بھیا کیا ہوا؟ بیعت تو نہیں کریں گے, پھر ہم چھوڑ دیں گے مدینہ. فخرج منها خائفا يترقب, حضرت سید الشہداء نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا. بعض روایتوں میں 28 رجب کو, بعض روایتوں میں ہے 4 شعبان کو. وہ روایت جو کہتی ہے کہ 28 رجب کو حضرت سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا, اس کے اعتبار سے 4 شعبان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ پہنچ گئے. خود مکے آنا اس بات کی علامت ہے کہ حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں, اس لیے کہ مکہ حرم امن ہے. خبر جب پھیلی بقیہ جگہوں کے اوپر کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے, مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں, یہ خبر جیسے اور جگہوں پر پھیلی ویسے ہی یہ خبر کوفے والوں تک بھی پہنچی کہ علی کا بیٹا یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کر کے مکے تشریف لا چکے ہیں. کوفے والوں نے آپس میں میٹنگ کی, مشورہ کیا جماعت کے ساتھ, الگ الگ ان لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کیے حضرت سید الشہداء کو. بعض روایتوں میں ہے کہ 12,000 خطوط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں کوفے سے. بعض روایتوں میں ہے کہ بوریوں کے حساب سے امام حسین کے پاس خط آیا ہے, لیکن ایک بھی خط کا جواب امام حسین نے کوفے والوں کے نہیں دیا. بوریوں کے حساب سے یا 12,000 خط آئے, ایک خط کا جواب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں کے نہیں دیا. اب جب آخری خط آیا ہے تو اس کا انداز پہلے خطوط میں کیا تھا؟ حسین ہمارے دریا بہ رہے ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, آپ آ جائیے. ایک خط کا جواب نہیں دیا. اب جو آخری خط آیا اس کا انداز بدلا ہوا. حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے, اگر آپ آ جائیے تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ہم متحد ہو جائیں, ہم ایک ہو جائیں. اے حسین, آخری خط میں دھمکی ہے, حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم کل کو میدان قیامت میں آپ کے جد رسول اللہ کا دامن تھام کے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا اور حسین نہیں آئے.
दोनों खतूत के मजमून को जब आप समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि उन खतूत का जवाब क्यों नहीं। अगर उस खत के जवाब में मुस्लिम को भेज देते तो हुसैन गोया हुकूमत के लिए निकले थे। क्यों? उसकी जबान ये थी कि हमारी खेतियां लहलहा रही हैं, हमारे तलवारें चमक रही हैं, हमारे दरिया बह रहे हैं। जवाब में भेजा कब? जब आखिरी खत आया है, हमारा कोई हादी नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। अपने सगे चचेरे भाई अमीरुल मोमिनीन के दामाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील सलामुल्लाह अलैह को बुलाया, उनको खत लिखा कि ये खत लेकर के आप कूफे जाइए, आपकी रिपोर्ट जैसी होगी अगला कदम हमारा आपकी रिपोर्ट के ऊपर मुनहसिर करता है। ये वाकया है माह मुबारक रमजान का। रिवायत कहती है कि हजरत सैयदुश्शुहदा का खत लेकर के जनाब मुस्लिम इब्ने अकील माह मुबारक रमजान में मक्के से वापस आए मदीना। रमजान गुजारा मदीने में, शव्वाल नमाज ईद पढ़ी मदीने में, और अब शव्वाल के महीने में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील दो रहनुमा और अपने दो बेटे इब्राहिम और मोहम्मद के साथ, यानी दो रहनुमा दो फर्जन, खुद ये पांच अफराद का काफिला लेकर के शव्वाल के महीने में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील मदीने से चले हैं कूफे के लिए। मक्के से नहीं गए, मक्के से आए मदीने में रहे रमजान में, शव्वाल के महीने में मदीने से चले कहां के लिए? कूफे के लिए। अब जब कूफे पहुंचे तो कूफे में आन के क़याम किया जनाब हजरत हाँ बोलिए, मुस्लिम इब्ने अकील आए कूफे, क़याम किया। हानी इब्ने बाद में है, इसीलिए हमने कहा जरा सा रोक लें। सलवात बर मोहम्मद व एक बुजुर्गवार ने आवाज मेरे कान में आई, आए कूफे पहुंचे और क़याम किया जनाब मुख्तार इब्ने अबी उबैदह सकफी के यहां। कूफे वालों को खबर मिली कि इमाम का खत लेकर के उनकी नुमाइंदगी में सफीर हुसैन की हैसियत से मुस्लिम इब्ने अकील जनाबे मुख्तार के यहां रुके हुए हैं। लोग जूक दर जूक मुख्तार के घर पर आना शुरू हुए। बिना में हजरत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्लिम के हाथों पर लोगों ने बैत शुरू की। यहां तक रिवायत कहती है कि तकरीबन 18,000 अफराद ने हजरत मुस्लिम के हाथों पर बिना में इमाम हुसैन बैत कर ली है। उस दरमियान जो कूफे का गवर्नर था जिसका नाम था नुअमान इब्ने बशीर, वो ढीला आदमी बकौल तारीखदानों के। कुछ लोगों ने जो ज्यादा चमचे टाइप के थे यजीद के, उन्होंने खामोशी से शाम खत लिखा कि मुस्लिम आ गए हैं, मुस्लिम के हाथों पर तकरीबन कूफा जा रहा है, बैयत कर रहा है। नोमान इब्ने बशीर के बस में मुस्लिम को रोकना नहीं है। कल को अगर कूफा हाथ से निकल जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। यह खत जब पहुंचा यजीद के पास, यजीद ने अपनी मीटिंग बुलाई। यजीद के बाप का एक गुलाम था, उसने मशवरतन कहा कि इस वक्त जो कूफे के हालात हैं उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय बसरे के गवर्नर के। उस वक्त बसरे का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद लअनतुल्लाह अलैह। फौरन तेज रफ्तार सवारी से इब्ने जियाद को खत लिखा गया कि तुम्हारी बसरे की गवर्नरी को महफूज रखते हुए तुमको कूफे का गवर्नर भी बनाया जाता है। तुम बसरे को किसी के हवाले या अपने भाई के हवाले करके फौरन जाओ कूफा और मुस्लिम के मामले को रोको और मुस्लिम के मामले को हल करो। अब जब इब्ने जियाद को खत मिला तो इब्ने जियाद ने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई। उसमें एक शख्सियत है जिनका नाम है शरीक इब्ने आवर, जो अंदर से मुहिब्बे अहले बैत हैं, आशिक़े अहले बैत हैं। इब्ने जियाद के यहां भी आना जाना है, रवाबित है, ताल्लुकात है। और बास तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे ताल्लुकात थे कि शरीक को इस बात का एहसास था कि बगैर मेरे इब्ने जियाद कूफे जा नहीं सकता। चुनांचे जब वहां मीटिंग हुई तो पहली कोशिश जनाब शरीक इब्ने आवर ने यह की कि किसी सूरत से इसको टाला जाए, लेकिन इब्ने जियाद ने शरीक की भी बात नहीं मानी और शरीक ने कहा कि नहीं, तुमको भी चलना है, हाकिम का हुक्म है, यजीद का हुक्म है, लिहाजा कूफे तो जाना ही पड़ेगा और शरीक तुमको चलना पड़ेगा। काफिला तैयार हो गया बसरे से कहां के लिए?
کوفے کے لیے جناب شریک ابن آور، یہاں اب مورخین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ حادثہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شریک کی یہ جان بوجھ کے شریک نے یہ حرکت کی۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب قافلہ چلنے لگا، جیسے ہی بصرے سے باہر چلا، شریک ابن آور نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ بعض کہتے ہیں گر گئے، بعض کہتے ہیں شریک نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ شریک کی پلاننگ یہ تھی کہ گر جاؤں گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا ٹھیک ہونے میں، بغیر میرے ابن زیاد کوفے جائے گا نہیں، جب وہ 1-2 مہینہ لیٹ ہو جائے گا تب تک مسلم کی حکومت وہاں مکمل ہو چکی ہوگی، یہ جا کے کریں گے کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس پلاننگ کے تحت شریک ابن آور نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، لیکن ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں کی، شریک وہاں گرے رہے اور ابن زیاد کا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب شریک نے دیکھا کہ میری یہ پلاننگ فیل ہو گئی ہے، کولہا ٹوٹ چکا تھا، ان کا پیر ٹوٹ چکا تھا، پلاننگ فیل ہونے کے بعد شریک بھی بعد میں پیچھے پیچھے کوفے کے لیے روانہ ہوئے، یہ سوچ کے کہ میں رہوں گا تو شاید کچھ کر سکوں۔ جناب شریک ابن آور اب جو کوفے پہنچے تو شریک ابن آور نے آ کے قیام کیا، کہاں؟ جناب ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ ادھر کہتے ہیں کہ یا تو اپنی زراعتوں کی دیکھ بھال کے لیے یا یہ کہ قیام کے لیے کچھ فوج تیار کی جا سکے۔ جناب مختار ابن عبید ثقفی کوفے سے باہر اطراف کی طرف روانہ، جب میزبان نہیں تو مہمان رہ کے کیا کرے گا؟ جب مختار باہر جانے لگے تو وہاں سے مسلم ابن عقیل اٹھ کے مختار کے یہاں سے آ گئے، کہاں؟ اب ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ ہانی ابن عروہ کے یہاں اب جناب مختار بھی ہیں اور شریک ابن آور بھی ہیں۔ ادھر ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ یہاں پر ایک تاریخ پڑھنے والوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس کوفے میں 18,000 افراد مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یعنی اکثریت جس کوفے کی حسینی ہو چکی ہے، اس میں یزید کا گورنر عبداللہ ابن زیاد داخل کیسے ہوا؟ یہ ایک معقول سوال ہے جو کسی بھی تاریخ پڑھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جہاں کوفے میں یہ حالت ہو اس میں ابن زیاد کو پبلک نے گھسنے کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ اگر تاریخ میں نظر ہو کہ جناب مسلم ابن عقیل نے آ کے کوفے والوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ ہم کو حسین نے بھیجا ہے، ہم جیسی رپورٹ کریں گے پیچھے پیچھے مولا آ رہے ہیں، اور کوفے والوں کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلم نے خط لکھ دیا ہے کہ حالات ٹھیک ہے مولا آئیے، تو کوفے والوں کو یہ پتا ہے کہ خط جا چکا ہے مسلم کا، کبھی بھی جناب امام حسین آ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ پہلے اپنے آدمیوں سے کوفے میں یہ بات گشت کروا دی، اڑا دی کہ امام حسین چل چکے ہیں، بس چند دنوں میں کوفے پہنچنے والے۔ تو پبلک کو چونکہ پہلے سے احساس تھا مسلم کے خط کی بنیاد پر، لہذا یہ ریومر جب اڑی تو پبلک کو یقین کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ پھر جب یہ کوفے کے باہر رہ گیا تو پھر اپنے آدمیوں سے اڑا دیا کہ حسین قریب پہنچ چکے ہیں کوفے کے، بس کوفے آنے والے ہیں۔ پبلک بجائے اس کے کہ ابن زیاد کا اپوز کرتی، پبلک آ گئی دروازے کوفہ پر امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے۔ ادھر ان لوگوں نے مکاری کیا کی ہے کہ ابن زیاد نے امامہ باندھا ویسا جیسا امام حسین باندھتے تھے، قبا پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لی۔ پبلک کے ذہن میں پہلے سے یہ ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں، تو دھوکہ تو فطری طور پر ہے نا، کھا سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، پبلک ابن زیاد کا استقبال کر کے لائی۔ صلوات بر محمد و آل۔ عجیب ہے یہ تاریخ۔ پبلک بجائے اس کے کہ ابن زیاد کا اپوز کرتی، استقبال کر کے لائی، اور اس کیس کو اتنا مخفی رکھا گیا، اتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ وہ کوفے کا گورنر نعمان جس سے ابن زیاد کو چارج لینا ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ آ کے پبلک نے دارالامارہ پہ شور مچانا شروع کیا، دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ خود نعمان ابن بشیر دھوکے میں آ گیا، وہ جاتا ہے چھت پر دارالامارہ کے اور وہاں سے کہتا ہے اے فرزند رسول، یہ دھوکہ کھایا نہیں کھایا اس نے، اتنی آسانی سے ہم دارالامارہ آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ جب یہ ہوا جلدی سے ابن زیاد نے نقاب ہٹائی اور کہتا ہے میں ہوں، دروازہ کھولو۔
जब तक पब्लिक समझे कि हमको चीट किया गया है, हमको धोखा दिया गया है, तब तक दारुल इमारा का दरवाजा खुला और इब्ने ज़ियाद अंदर हुआ, दरवाजा बंद हो गया, अब सेफ हो गया। जो लोग उस जमाने के कबायली निजाम से वाकिफ हैं, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि उस दौर में जो निजाम था वो कबायली निजाम था। जो कुछ होती थी अहमियत व कबीले के सरदार की। इब्ने ज़ियाद ने पहुंचते ही पहला काम यह किया कि जो बड़े बड़े कबीले थे उनके सरदारों को इकट्ठा कर लिया। जो बिक सकते थे उनको खरीदा गया, जो नहीं बिक सकते थे उनके साथ ज्यादती की गई। अभी आ रही है तफसील, जिसमें से एक न बिकने वालों में जनाब हानी इब्ने उरवा भी है। मेन जुमला उन बिकने वालों में शुरह, काजी, बकिया और कुछ अफराद है कि इतने में इसी खरीद फरोख्त के दरमियान बात यह निकल आई कि तुम्हारा वो दोस्त शरीक इब्ने आहवर जिसका पैर टूट गया था कूफे से चलते वक्त, क्या उससे मिलने नहीं जाओगे? अब यहीं से पहचानिए अहले बैत और दुश्मनान अहले बैत में डिफरेंस क्या है। कहा है यही है कूफे में, कहा हानी इब्ने उरवा के यहां, का बिल्कुल जाएंगे, पैगाम कहला दो हानी के यहां कि मैं आ रहा हूं शरीक को देखने के लिए। जैसे ही वहां पैगाम पहुंचा, शरीक ने बुलाया मुस्लिम को, कहा मुस्लिम, जितने कायदे से मैं इब्ने ज़ियाद को पहचानता हूं कोई नहीं जानता, इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा, फितना खत्म हो जाए। इब्ने ज़ियाद मुतमईन होके मेरे पास बैठेगा, मैं जब हालात देखूंगा कि ठीक है पानी मांगूंगा, जैसे ही पानी मांगू तुम निकल के उसकी गर्दन उड़ा देना, फितना खत्म हो जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि खबर आई कि इब्ने ज़ियाद आ गया। हजरत मुस्लिम दूसरे हुजरे में चले गए, इधर उधर की बातें शुरू हुई। बातें करते करते अब जब शरीक ने देखा कि हालात नॉर्मल हैं, शरीक ने कहा भाई मुझको पानी पिलाओ। मुस्लिम को निकलना चाहिए था ना, नहीं निकला। शरीक को यह शक हुआ कहीं मुस्लिम डर न रहे हों कि हमला नाकाम हुआ तो क्या होगा, ये होगा। शरीक ने कहा भाई अगर ये पानी मुझको नुकसान भी कर जाए, इतना कि मैं मर जाऊं, तब भी मुझको प्यास बर्दाश्त नहीं, पानी लाओ, पानी पानी पानी, शोर मचा दिया पानी का। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये क्या हुआ, अचानक पानी का दौरा पड़ गया इस आदमी को। तो हानी इब्ने उरवा ने बात बनाई कि वो असल में जब से आए हैं ये पैर वैर टूटा है, कभी कभी ये इनका दिमाग चल जाता है, इस तरह का दौरा पड़ जाता है। लेकिन उसका जो माकिल नाम का गुलाम था इब्ने ज़ियाद का, तेज तर्रार आदमी, उसने फौरन पकड़ा इब्ने ज़ियाद का हाथ, लेके घर से बाहर निकला, कहता ये पानी नहीं था, मुझको इसमें साजिश की बू आ रही है। इब्ने ज़ियाद चला गया। जैसे ही इब्ने ज़ियाद निकला, मुस्लिम हुजरे से बाहर आए। इतनी अच्छी प्लानिंग और हजरत मुस्लिम ने फेल कर दी ना। शरीक को एहसास होगा कि ये क्या किया आपने। लिहाजा रिवायत कहती जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील निकले, शरीक ने कहा मुस्लिम ये क्या किया तुमने, शिकार हाथ से निकल गए, क्यों नहीं मारा? जवाब सुनिए, यह है तालीम अहले बैत। हजरत मुस्लिम ने कहा मुझको पैगंबर की एक हदीस ने रोका। क्या पैगंबर ने फरमाया है मुसलमान कभी किसी पर धोखे से वार नहीं करता। सलवात बर मोहम्मद वाल। ये एक पैगाम आज का इमाम हुसैन सलामुल्लाह कि मुसलमान कभी किसी पर धोखे से वार। अब अगर कहीं मस्जिदों में बम फटता है, कहीं दहशत गर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, चुपके से किसी को मारा जाता है, तो ये कुछ हो सकता है, इस्लाम की तालीम नहीं हो सकती है। सलवात बर मोहम्मद वाह। जाके उसने कहा माकिल ने इब्ने ज़ियाद ये पानी नहीं था, साजिश थी। कहा तो कैसे पता किया जाए मुस्लिम कहां है? 3000 दिरहम दे करके उसको छोड़ दिया गया, जाओ तलाश करो मुस्लिम कहां है। उस जमाने में पता है शीयत की पहचान क्या थी? कसरत नमाज, कसरत दुआ, कसरत इबादत। ये माकिल आके मस्जिद में बैठ गया कूफे की, अब वॉच करता है कौन कब आता है, कब जाता है, कैसे नमाज पढ़ता है, कैसे दुआ पढ़ता है, कितनी देर तक पढ़ता है। कि कई दिन वॉच करने के बाद इसकी निगाह जाके ठहरी जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, जो कूफे के वो करबला के शुहदा में है,
کہ یہ بہت نماز و دعا کرتے ہیں، یہ ہوں گے پکے مومن شیعہ ہوں گے. آ گیا ان کے پاس، کہنا صاحب میں پردیسی آدمی ہوں، سنا ہے کہ میرے مولا کے نمائندے یہاں آئے ہیں، میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی، 3000 تھے، چاہتا تھا میں دے بھی دیتا اور ہاتھ پہ بیعت کر لیتا. مسلم ابن اوسجا نے انکار کر دیا، میں کیا جانوں، مجھے کیا پتا مسلم کون ہے. اس نے کہا اوہ ان کو میرے اوپر شک ہے. اس نے بھی وہاں مسجد میں رک کے وہ نمازیں شروع کی، کئی دن نماز دعا. جب دیکھا کہ ہاں اب مسلم ابن اوسجا کچھ میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، جا کے کہتا اب تو یقین ہوا کہ میں بھی اپنا آدمی ہوں. حضرت مسلم نے کہا لگتا تو ہے. کہا تو اب بتا دو میرے مولا کا نمائندہ کہاں ہے. یہاں پہ دھوکہ ہو گیا. حضرت مسلم ابن اوسجا اس ابن زیاد کے غلام کو لے کے آئے ہانی کے گھر. جناب ہانی کے یہاں اس نے آ کے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، بظاہر 3000 درہم کی رقم دی، چلا گیا اور جا کر کے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ بات صحیح ہے، مسلم ہانی کے یہاں. فوراً ہانی کو طلب کر لیا گیا. یہاں ہانی کے قبیلے کے نوجوانوں نے کہا نہیں جانا چاہیے. ہانی نے کہا دیکھیے حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے اور ابھی ہمارا کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہوا ہے، لہذا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. جناب ہانی وہاں پہنچے. جیسے ہی ابن زیاد نے ہانی کو دیکھا کہنے لگا یہ بتاؤ مسلم کہاں ہے. ابن زیاد نے پوچھا ہانی مسلم کہاں ہے. جناب ہانی نے کہا میں کیا جانوں، نہیں جانتے. نہیں. وہ غلام پیچھے چھپا ہوا تھا، باہر آؤ اس کو پہچانتے ہو. اب ہانی کیا جواب دے. روایت کہتی ہے کہ اس بوڑھے مومن کو ابن زیاد ملعون نے مارنا شروع کیا. ایسی چھڑی لگی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ناک بھی حضرت ہانی ابن عروہ کی ٹوٹ گئی. جب ہانی کو نکلنے میں تاخیر ہوئی تو ہانی کے قبیلے کے پھر یہی دھوکہ جھوٹ، ہانی کے قبیلے نے گھیر لیا دارالعمارہ کو. ہانی کا قبیلہ مضبوط تھا. جب لیٹ ہوئے نکلنے میں تو ہانی کے قبیلے نے دارالعمارہ کو گھیر لیا. ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی دہشت تاری ہوئی کہ کانپ گئے ابن زیاد وغیرہ. وہاں پر تھا کوفے کا قاضی جس کا نام تھا شریح، جس کو خریدا جا چکا ہے. ابن زیاد نے شریح سے کہا جاؤ اس معاملے کو تم سنبھالو. شریح آیا دارالعمارہ کی چھت پر. کیا بات ہے، ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھ کو پہچانتے ہو تم لوگ؟ ہاں آپ ہمارے شہر کے قاضی ہیں شریح. میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، میں نے غلط بیانی کی نہیں. کوفے کے حالات خراب ہیں جی ہاں. تو کیا ہانی جیسے انسان کو بیٹھ کر کے پیس کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے؟ تم لوگ بلا وجہ ٹینشن لیے ہوئے ہو. ہمارے یہاں تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کوفے کے حالات کو سنبھالا کیسے جائے. تم لوگ کیوں شک میں جاؤ. قبیلے کے جوان ہانی کے شریح کی غلط بیانی کے دھوکے میں آ گئے. قبیلے والے منتشر ہو گئے. اب جب معاملہ نارمل ہوا، اس بوڑھے مجاہد کو، ہانی ابن عروہ کو قتل کر کے لاش باہر پھینک دی گئی. ہانی جیسی شخصیت پر رحم کا نہ کرنا اور لاش کا باہر پھینک دینا کوفے میں دہشت پھیلانے کے لیے کافی تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، ایک ہی بات، ارے جی یہ ملعون، جب اس نے ہانی تک کو نہیں بخشا تمہاری اوقات کیا ہے. اس طرح سے جب تسلط کنٹرول کر لیا تو اب اعلان ہوتا ہے جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لیا جائے. اور پھر اب ایک دن یہ اعلان ہوا خود مسلم جہاں ہوں ان کو گرفتار کر لو. نتیجہ یہ ہوا، سنتے ہیں آپ، نماز عشاء کے بعد اب جو ملک مسلم نے دیکھا تو کوئی نہیں ہے. مسجد سے نکلے، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، چلتے چلتے جا کے ایک دروازے کے پاس بیٹھ گئے. عشق اہل بیت، محبت اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیجیے آپ. عشق اہل بیت سے دل میں نرمی پیدا ہوتی. ایک مومنہ جس کا نام ہے طوعا، بیٹا گھر سے غائب ہے، بلال، پریشان ماں ہے،
बार बार निकलती है घर से, इधर उधर झांकती है, मेरा बेटा नहीं आया नहीं आया। अब की जो देखा तो एक आदमी बैठा हुआ, चूंकि मोमिना है, मुहिब्बे अहले बैत है, दिल नर्म है, कहती है भाई कूफे के हालात अच्छे नहीं है, मेरा बेटा घर से बाहर है, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं जानती हूं, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, चले जाओ अपने घर चले जाओ। मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद ये मोमिना फिर निकली, फिर वही बात कही। मुस्लिम ने कहा ए मां थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? लाके उस मोमिना ने पानी पिलाया। जब पानी पी चुके, प्याला वापस करने लगे तो कहने लगी अब तो पानी पी चुके ना, अब चले जाओ अपने घर, मेरा बच्चा घर से गायब है, मुझको पता है मेरे दिल पर क्या गुजर, घर वाले परेशान होंगे। मुस्लिम ने कहा अम्मा ये बताओ जिसका कोई घर न हो वो कहां चला जाए? जिसका कोई घर न हो वो कहां? कौन है आप? मैं मुस्लिम इब्ने अकील सफीर हुसैन। अरे आका आप हैं? जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर आइए। ले जाके हुजरे में बेहतरीन जगह दी, दौड़ के खाना लेके आई। मुस्लिम ने कहा खाना नहीं खाऊंगा, मुसल्ला ला दे। मुसल्ला दे दिया, पूरी रात मुसल्ले इबादत में गुजार दी। सहर के वक्त निस्फ शब के बाद न जाने कब इसका बेटा मलऊन बिलाल आया। कुछ देर के बाद इसको शक हो गया, कहता अम्मा उस हुजरे में कौन है, तुम बार बार उधर मुतवज्जे होती। मोमिना कहती है किसी से कहना मत बेटा, बहुत अहम मेहमान है, मुस्लिम इब्ने अकील दामाद अली सफीर हुसैन। ये मलऊन वहां से उठा, सीधे आया इब्ने ज़ियाद के दरबार में। कहता है कहीं और मुस्लिम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम हमारे यहाँ। 200 सिपाहियों के साथ भेजा गया। जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज महसूस हुई, मुस्लिम तैयार होने लगे। ला मेरी ज़रा दे दे, मेरी तलवार दे दे। मोमिना तड़प गई, कहां? कि ये लोग घर में दाखिल हो जाएंगे अगर मैं नहीं निकलूंगा। मैं कहूंगा आका मुस्लिम, दूसरे के घर का इतना लिहाज है कि अगर नहीं निकलेंगे तो घर में दाखिल हो जाएंगे। और एक काश आप आशूर के दिन होते तो किस तरीके से इमाम के नीचे से बिस्तर खींचा गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। निकले, जंग शुरू हुई। थोड़ी देर में पैगाम भेजा गया इब्ने ज़ियाद के पास, मदद। 200 और आ गए। फिर पैगाम गया, मदद। 200 और आ गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा एक आदमी को पकड़ने के लिए? उसने कहा कि कोई कूफे के बनिए और बक्काल के मुकाबले में भेजा है, ये अली के घराने के। 600 के बावजूद इब्ने ज़ियाद बचा किस बुनियाद पर है? मुस्लिम ने क्यों छोड़ दिया? मुसलमान किसी पर धोखे से वार नहीं करता, लेकिन मुस्लिम के साथ वही किया गया। ये 600 अफराद भी कुछ न कर सके। फिर धोखा, एक गड्ढा खोदा गया, घास वगैरह से बराबर कर दिया गया। फौज ने पीछे हटना शुरू किया। पीछे हटते हटते हजरत मुस्लिम इब्ने अकील उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जब गड्ढे में गिर पड़े, भागी हुई फौजें सिमट आई। कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कहते हैं आग के गोले तक फेंके। जब शेर को जख्मी कर लिया गया तब हजरत मुस्लिम सलामुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया, लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए। जनाब मुस्लिम को जब यकीन हो गया कि अब नहीं बचूंगा मैं, मुझको कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, तो हजरत मुस्लिम ने कहा कि अब जबकि मुझे मरना ही है, मेरी कुछ वसीयतें हैं सुन लो। पहले तो तवज्जो नहीं की, बाद में इब्ने ज़ियाद ने कुछ सोच के शेमर से कहा अच्छा देखो क्या कहते हैं। मुस्लिम ने कहा मेरी कुछ वसीयतें हैं। नंबर 1, पहली वसीयत तो यह है कि मैंने अपने आका को खत लिख दिया है, हुसैन को खत लिख देना, आका कूफा आने के लायक नहीं है। दूसरी वसीयत यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जमीन पर पड़े न रहने देना, उसको दफना देना।
تیسری وصیت یہ ہے کہ میں اس کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ابن زیاد نے اس وقت بھی طنز کیا، کہا مسلم ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانا چاہتا تھا، تم کو کوفے میں قرض کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ سخی گھرانے کے ہیں، لوگ آ کے ہم سے مانگ دیتے ہیں تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے دوسروں کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس لیے کہ مجھ کو پتا تھا میرا مولا آ رہا ہے، حسین آ رہے ہیں، میرا قرض وہ ادا کر دیں گے۔ اب جب کہ میں شہید ہو رہا ہوں میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بھی وصیت پر حضرت مسلم کی عمل نہیں کیا گیا۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے مکے سے 8 ذی الحجہ کو چل چکے ہیں، راستے میں کوفے کا انسان ملتا ہے، کیا خبر ہے؟ اس نے یہی تو پیغام دیا تھا، جب چلا تھا مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اچھا اتنا کرنے کے بعد کم از کم اب تو دفن کر دیتے، لیکن 10 محرم کو حسین شہید کیے گئے۔ مسلم کی شہادت کب ہوئی؟ 9 ذی الحجہ، 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو حضرت سید الشہداء شہید کیے گئے۔ 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ 12 محرم کو جیسے ہی کوفے کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی السلام علیک۔ زینب نے پوچھا بیٹا ارے کون مل گیا اپنا جس کو تم پردیس میں سلام کر؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش دار الامارہ سے لٹ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ